الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نماز کے موضوع پر کلام چل رہا تھا اور پچھلے پروگرام کے آخر میں جماعت کی افادیت پر ہمارا کلام شروع ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کے الفاظ ارشاد فرمائے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے، دلیل طلب کی ہے کہ جماعت سے نماز کا ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے، کن صورتوں میں خود شریعت ہمیں ترک جماعت کی اجازت دیتی ہے، وہ کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ اور آخر میں آپ کو بتا رہے تھے کہ جماعت کیوں واجب کی گئی ہے، اس میں کیا حکمتیں اور کیا فائدے ہیں۔ تو ایک حدیث میں نے عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں اور کہ اس کا عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ ایسے ہی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومنین کو بھی ہونا چاہیے کہ وہ آپس میں ملیں، آپس میں ان کا پیار ہو، محبت ہو اور ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ جس طرح عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کر کے عمارت کے باقی رہنے کا سبب بنتا ہے، ایسے اگر مسلمان آپس میں متحد رہیں، ان میں کوارڈینیشن ہو، ان میں پیار ہو، محبت ہو، ملیں، ایک دوسرے کے دکھ درد سمجھیں، پھر حتی الامکان اپنی اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق دوسرے کی پرابلم کو سولو کرنے کے لیے، حل کرنے کے لیے کوشش کریں، تو پھر مسلمانوں کی عمارت یعنی اتحاد کی، اتفاق کی، قوت کی عمارت مضبوط رہے گی اور ٹوٹے گی نہیں۔ اب ہمارے ہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اتنی مصروف زندگی ہو گئی ہے کہ ہم رشتہ داروں سے نہیں مل پاتے ہیں، محلے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو کم از کم اگر انسان جماعت میں آ جائے تو یہ ضرور ہوتا ہے کہ جماعت میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، مصافحہ ہوتا ہے، تو انسان الیک سلیک کر لیتا ہے، حال احوال معلوم کر لیتا ہے، اس طریقے سے فائدے ہو جاتے ہیں۔ تو جماعت میں آنے کا بڑا فائدہ ہے کہ انسان جب جاتا ہے دوسرے کے دکھ درد پتہ چل جاتے ہیں، کسی کوئی غم میں ہے ہمدردی کر سکتے ہیں، اس سے اس کو مضبوطی ملتی ہے، کسی کو اللہ نے خوشی سے نوازا ہے تو ہم اسے مبارکباد دیتے ہیں، اس سے دوسرے کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یوں ہی جب انسان قریب جاتا ہے تو امیر غریب کا فرق مٹ جاتا ہے جماعت میں، تو دل میں تکبر جو اگر ہو بھی تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ سیٹھ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں نوکر نماز پڑھ رہا ہے، اب سیٹھ یوں نہیں کر سکتا کہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے پیچھے کر دے کہ تم نوکر ہو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ یہ تو دربار الہی ہے، اس دربار میں سب برابر ہیں، بلکہ جتنا اس دربار میں متکبر آئے گا، بڑے ذہن والا آئے گا، چاہے وہ حسن و جمال کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہو، کثرت مال کی وجہ سے سمجھ رہا ہو، کثرت اولاد کی وجہ سے سمجھ رہا ہو، دنیا میں اس کی سورس بہت زیادہ ہے، اسے کوئی بڑا عہدہ ملا ہوا ہے، تو یاد رکھیں اگر اس کے دل میں تکبر ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنے زیادہ حقیر اور ذلیل ہے۔ اور اگر ایک غریب آدمی ہے، بالکل بیچارے کے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، وہ عاجزی انکساری کرتا ہے اور اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے، سمجھ لیں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول ہے، اس کا بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ جو ایک متکبر ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں اتنا سا ہے، چھوٹا سا ہے، وہ بڑے قد والے جو اللہ کی بارگاہ میں مقام رکھتے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہو، تو اپنی اوقات کا احساس ہو انسان کو، یہ بہت بہتر ہے کہ وہ اس طرح لوگوں کے ساتھ رہے گا تو دل میں تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے، بڑے اگلی صفوں کے اندر سیٹ بیٹھے ہوتے ہیں اور یا بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور پچھلی صفوں کے اندر بیچارے غریب ہوتے ہیں، انہیں ساتھ آنے ہی نہیں دیتے، کھڑے ہونے نہیں دیتے ہیں۔ کوئی اگر منصب والے لوگ ہوں تو آپ دیکھیں پھر صاحب وہ ساری صفیں انہوں نے گھیری ہوتی ہیں آگے کی، یا پھر ساتھ میں ان کے چیلے چانٹے ہوتے ہیں، عوام پیچھے ہوتی ہے۔ غلط طریقہ کار ہے، بلکہ گھل مل جانا چاہیے، عوام کے بیچ میں کھڑا ہونا چاہیے۔ تو یہ اسی لیے مطلب جب گھل مل جائیں گے، ایک بڑا منصب والا چھوٹے منصب والے کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس سے برکت اور فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ہماری بہنیں اس چیزوں سے محروم ہوتی ہیں، لیکن بعض مساجد ایسی ہیں کہ جہاں پر اہتمام ہوتا ہے، عیدین کا بھی ہوتا ہے، جمعہ کا ہوتا ہے، بلکہ بعض ایسی جگہ بھی ہیں ہماری نالج میں کہ باقاعدہ خواتین ہر جماعت میں وہاں آ سکتی ہیں، راستہ بالکل علیحدہ ہے، آتی ہیں نماز پڑھ کے چلی جاتی ہیں۔ تو اگر خواتین ایسی کوئی جگہ ہو ان شرائط کے ساتھ کہ گھر سے جب باہر نکلیں تو اگر شادی شدہ ہیں تو شوہر سے پوچھ کر، اور غیر شادی شدہ ہیں
تو والدین وغیرہ یا بڑے بھائی جو بھی ان کے ہوں، کفیل گھر کے بڑے، ان سے پوچھ کر نکلیں۔ محرم ساتھ ہونا چاہیے، محرم نہیں ہو تو کم از کم 2-4 عورتیں ہوں جو بالکل پاک باز قسم کی ہوں، ان کے ساتھ نکلیں، باپردہ طریقے سے نکلیں، راستہ پورا امن ہونا چاہیے، کوئی عزت کو خطرہ نہ ہو، مال کو خطرہ نہ ہو، اور سیدھی مسجد پہنچیں، اور وہاں پہ کوئی الٹی سیدھی باتیں نہیں، غیبتیں، چغلیاں، تیری ساس کیا کر رہی ہے اور تیرا شوہر کیا کر رہا ہے، یہ کوئی باتیں نہیں، بس جائیں نماز پڑھیں اور فوراً پھر واپس آئیں۔ اور مسجد میں بھی وہ جگہ جہاں پر بھی ہوں، ہال وغیرہ جہاں نماز پڑھ رہی ہیں، ایسا ہونا چاہیے کہ غیر مردوں کی نگاہ وہاں نہ پڑتی ہو، اور نماز پڑھ کے اپنے گھر واپس۔ باہر کے ملکوں میں اکثر خواتین روزانہ تو نہیں جاتی، لیکن جمعے میں اکثر مساجد میں خواتین آتی ہیں اور نماز پڑھتی ہیں۔ ان تمام قیودات کا بہنوں کو خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد سیدھے گھر پر، تو پھر وہ بہنیں بھی آ سکتی ہیں، اور یہ فائدے ان کو بھی حاصل ہو سکتے ہیں کہ وہ جب مل کر بیٹھیں گی تو ایک دوسرے کے دکھ درد کا پتہ چلے گا اور تکبر ختم ہوگا۔ یعنی جب آدمی غریبوں کے ساتھ رہتا ہے نا تو دل میں نرمی رہتی ہے، اور جب وہ غریبوں کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ یہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، اسی لیے انبیاء علیہم السلام اکثر زیادہ تر غریبوں کے ساتھ رہے ہیں، اور غریب ہی سب سے زیادہ ایمان لے کر آتے تھے انبیاء علیہ السلام پر۔ یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں، یہ تو پیسے کے زوم میں، افرادی قوت ہے، اور ہماری رابطے ایسے لوگوں سے ہیں کہ اشارے سے کام ہو جاتے ہیں، اسی تکبر میں، گھمنڈ میں بیچارے گھومتے رہتے ہیں، اور پھر سیٹھ جی کو فکر تھی، ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی ہے کہ صاحب جان واپس کیجئے۔ تو میں کوئی ان کو معذاللہ برا نہیں کہہ رہا ہوں، حقیر نہیں سمجھ رہا ہوں، یا کوئی مذمت کرنا مقصود نہیں ہے، سمجھانا مقصد ہے کہ یہ بعض اوقات اتنا متکبرانہ ماحول میں ہم رہتے ہیں کہ اس سے باہر نہیں نکلتے ہیں، غریبوں کے پاس نہیں جاتے ہیں کہ دل نرم ہو، اللہ کی نعمت کا احساس ہو، کسی کے لیے سہارا بن جائیں، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب 7 سال قحط رہا تھا تو آپ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا، اور آپ فرماتے تھے کہ اگر میں پیٹ بھر کے کھا جاؤں گا تو غریبوں کی بھوک کو بھول جاؤں گا۔ یہ وہ ہمارے اکابرین تھے جنہوں نے حکمرانوں کے لیے ایسی بہترین مثالیں قائم کی ہیں کہ اگر حکمران اس پہ عمل کر لیں تو یقین کریں اس ووٹ حاصل کرنے کے لیے چالاکیاں کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ اگر ایک اچھا رویہ اختیار کر لیا جائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل پیرا ہو جایا جائے، تو تاریخ میں نام لکھوا سکتا ہے انسان، امر ہو جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جیسے عمر فاروق کا تذکرہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی طرح اور جتنے حکمران جنہوں نے حکمرانی کی دیانتدارانہ انداز سے، ان کے نام زندہ ہیں۔ تو جب کوئی شخص حکمران بنتا ہے، اگر وہ کام کرے اور دیانتداری سے کرے تو کہاں سے کہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے۔ لیکن بہرحال تو سمجھانے کا مقصد ہے کہ جماعت ایک بہترین چیز ہے جس میں انسان شرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑی کرم نوازی فرماتا ہے کہ اس کو ثواب بھی ملتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، دوسروں کے دکھ درد سمجھنے کا موقع ملتا ہے، مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اور ہمیں اس کو کرنا چاہیے۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں کہ جس میں جماعت میں خاص طور پر امام جب قراءت کرے تو مقتدی کو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ حکم عام ہے، تشریح میں بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الاعراف ہے اور آیت نمبر 203 ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے، تو اسے کان لگا کر سنو، غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم پر رحمت نازل کی جائے۔ تو اس سے ایک تو استدلال یہ کیا ہے کہ یہ حکم نماز کے لیے بھی ہے، نماز کے علاوہ کے لیے بھی ہے۔ تو احناف یہی کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں واضح فرما دیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، اس کا مطلب ہے کہ امام جب قراءت کر رہا ہو تو پھر خاموش رہنا چاہیے۔ تو جہری نمازوں میں امام کے پیچھے خاموش رہنا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، عیدین ہے، جمعے کی نماز ہے جس میں جہر ہوتا ہے، بلند آواز سے امام پڑھ رہا ہوتا ہے، تو مقتدی کے لیے واجب ہے کہ وہ خاموشی سے سنے، پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھے گا۔ اگر پڑھے گا تو اس قرآن کی آیت کا انکار ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جیسے ظہر ہے، عصر ہے،
اس میں خاموش رہنے کا حکم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ امام کی قراءت مقتدی کے لیے بھی قراءت ہے، اور یہ درس بخاری کے اندر میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک جب امام قراءت کرے، چاہے ظہر عصر کیوں نہ ہو، وہ قراءت کر رہا ہوتا ہے، مقتدی کو بالکل خاموش رہنا واجب ہوتا ہے۔ تو اس لیے پانچوں نمازوں میں قراءت امام کے پیچھے مقتدی نہیں کرے گا۔ یہی فقہ حنفی یہی ہے کہ اسے خاموش رہنا ہوگا، خاموشی سے سنیں۔ اگر جہری نماز ہے تو قراءت سنیں، اور سری نماز ہے جسے ظہر یا عصر، تو بس وہ خاموش رہے چاہے آواز نہ آ رہی ہو۔ یہ تو ہے نماز کا مسئلہ، اور ضمناً بات چلی رہی ہے تو علاوہ نماز کے بھی یہ شرعی حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو بالکل خاموشی سے اس کو سنو۔ گویا کہ قرآن کی تلاوت کے وقت اگر تلاوت قرآن ہو رہی ہے اور آپ باتیں کر رہے ہیں تو یہ اس قرآن کا خلاف کرنا ہوگا، انسان گناہ گار ہوگا۔ تو اب میں چند صورتیں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارے ہاں ناجائز صورتیں مارز وجود میں آ چکی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک تو یوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات جلسے وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں، مسجد میں کوئی پروگرام ہو رہا ہوتا ہے، اوپر کے مائک کھول دیتے ہیں اور قرأت شروع ہو جاتی ہے۔ اب جب قرأت ہوتی ہے دور دور تک وہ قرأت کی آواز جا رہی ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اور سارے لوگ جو ہیں جہاں تک آواز جا رہی ہے، گھروں میں کام کر رہے ہیں، بازار میں کام کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، وہاں قرأت کی آواز آ رہی ہے۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر لوگ اپنے کام میں پہلے مصروف ہیں اور کوئی شخص اس وقت قرأت بلند آواز سے کرتا ہے تو قرأت کرنے والا گناہ گار ہوگا، اور اگر وہ پہلے سے شروع ہے اور کچھ لوگ وہاں پر آتے ہیں تو ان کو پھر خاموشی سے سننا واجب ہوگا۔ وہ اگر اپنے کام میں مشغول ہوں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ لہٰذا بہتر طریقہ یہی ہے کہ جب اس طرح بلند آواز جب قرأت کی جائے تو مائک باہر کے بند کر دیے جائیں، جو اندر کے لوگ ہیں بس وہ سنیں، یہ بہت بہتر ہے۔ باہر کے مائک نہ کھولے جائیں ورنہ پھر وبال ہوگا۔ اسی طریقے سے شبینے پڑھے جاتے ہیں تو پوری رات اوپر کے مائک کھول کر اور پوری رات قرآن پڑھا جا رہا ہوتا۔ اب یہ اتنے گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کہاں تک آواز جا رہی ہے، اور ان لوگوں پر کیا وہ خاموش ہو کے سنیں، وہ اپنے کام نہ کریں؟ تو ایسا آپ کیوں آزمائش میں ڈال رہے ہیں؟ تو چونکہ یہ آزمائش میں ڈالنے والا یہ ان کو مطلب مجبور کر رہا ہے اس گناہ پر، تو یہ گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے کہ شبینہ وغیرہ پڑھنا ہو تو اندر کے مائک کھولیں، باہر کے مائک نہیں کھولنے چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ہمارے گھروں میں ٹی وی پر قرآن پاک کی تلاوت آ رہی ہوتی ہے، یا ہم کیسٹ وغیرہ لگا دیتے ہیں ٹیپ ریکارڈر پر اور پھر باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ خاص طور پہ عورتیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے کہ ان کی زبانیں کبھی بند نہیں ہوتی، سارا دن باتیں کرتی رہیں گی، لیکن دماغ اتنا اللہ نے ان کو مضبوط دیا ہے کہ وہ پلپلا نہیں ہوتا۔ دوسرے کا ہو جائے گا، مردوں کو سر میں درد ہو جائے گا، ان کے نہیں ہوگا۔ یہ آدھا گھنٹہ بول کر بھی حسرت سے کہیں گی کاش 5 منٹ اور ہوتے تو بہن آپ کے پاس بیٹھتی، لیکن ابھی کام بہت ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ قرأت چل رہی ہے، باتیں چل رہی ہیں، تو بھائی آپ قرأت بند ہی کر دیں، اس سے بہتر ہے۔ کوئی اس میں بے ادبی کا پہلو نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے کہ آپ لگا کر باتوں میں مشغول ہو جائیں، یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن خوانیاں رکھواتے ہیں۔ اس میں وہ حافظ صاحب ہوتے ہیں کوئی مسجد کے، وہ بچوں کو لے آتے ہیں اور وہ سارے بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور خصوصاً جب کچھ کھانا وغیرہ آنے والا ہو نا تو پھر وہ حافظ صاحب کا جوش بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور بولتے ہو کمبختو پڑھو پڑھو پڑھو، اونچا پڑھو۔ وہ زور زور سے پڑھتے ہیں بچے، اور سارے کے سارے گناہ گار ہو رہے ہیں۔ ایسی قرآن خوانی اس انداز سے کرنا حرام ہے۔ قرآن خوانی منع نہیں ہے، قرآن پڑھوانا باعث برکت ہے، لیکن ہونا ہی چاہیے کہ سب اپنے اپنے طور پہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ بس اپنے کان تک سنیں۔ اونچی آواز سے پڑھنا اس طرح مجمع کثیر میں یہ گناہ ہے، یاد رکھیں۔ تو جو اپنے گھروں میں قرآن خوانی رکھوا کر اس طرح چاہتے ہیں کہ وہ بلند آواز سے پڑھیں، وہ اس کا مطلب ہے خود گناہ گار ہو رہے ہیں، اور چونکہ گناہ کا موقع فراہم کر رہے ہیں، ان سب کا وبال بھی شخص کے اوپر ہوگا۔ اس لیے بلند آواز سے نہ پڑھنے دیں، آہستہ آواز سے ہی پڑھنے دیں۔ لیکن یہ وضاحت کر دوں کہ ایک ہوتا ہے قرآن پڑھنا، ایک ہوتا ہے قرآن سیکھنا سکھانا، اس میں فرق ہے۔ یہاں قرآن پڑھنے کو بلند آواز سے جب پڑھا جائے تو کہا گیا ہے کہ سنیں، سیکھنے سکھانے میں یہ قید نہیں ہے۔ لہٰذا جو دینی مدرسے ہوتے ہیں آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ ایک قاری صاحب بیٹھے ہیں، وہ بچوں سے کہتے ہیں پڑھو بیٹا ذرا اونچا اونچا پڑھو،
اور 2-3 حافظ ہوتے ہیں، وہ اتنے ماہر ہوتے ہیں، یہ ایک کی طرف توجہ کرتے ہیں، سنتے ہیں، دوسرے کو پھر کہتے ہیں پڑھتے رہو، وہ سب اونچی اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں مدرسے میں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ ہے تعلیم و تعلم کا مسئلہ، سیکھنے سکھانے کا مسئلہ ہے، اس میں گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن جہاں قرآن پڑھنے کا مسئلہ آئے تو وہاں پر بالکل احتیاط کرنی چاہیے کہ بلند آواز سے اس طرح قرأت کرنا کہ دوسرے مجبور ہو جائیں نہ سننے پر، جیسے بازار وغیرہ میں، تو یہ گناہ گار ہوگا، اور اگر آپ نے خود قرأت لگائی اور باتوں میں لگ گئے ہیں تو پھر آپ گناہ گار ہوں گے۔ اس کا اچھی طریقے سے دھیان رکھا جائے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، تضرعاً گڑ گڑا کر، اور خیفتاً وخیفتاً اور ڈر کے ساتھ۔ تو یہ بعض فقہا نے بیان فرمایا کہ اوپر والی آیت جو ہے وہ جہری نمازوں میں مقتدی کو مخاطب کر رہی ہے کہ جب امام جہری نماز میں جہر سے قرأت کر رہا ہو تو خاموشی سے سنو، اور نیچے والی آیت میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، یہ سری نمازوں کے بارے میں ہے کہ سری نمازوں میں آپ نے پڑھنا کچھ بھی نہیں، اپنے دل میں اپنے اللہ تعالیٰ کو بس یاد کرتے رہیں۔ بعض نے کہا 5 نمازوں کا حکم یہی ہے، امام کی قرأت کی آواز آ رہی ہو نہ آ رہی ہو، دل میں اپنے صرف یاد کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کو، خوب ڈر کے ساتھ، خوف کے ساتھ، اس طریقے سے۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور بے آواز نکالے زبان سے صبح اور شام، یعنی اپنے دل میں یاد کرو، آواز نہ نکالو، صبح بھی یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، شام کو یاد کرو، وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اور غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو ان آیات کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے، اور امام کے پیچھے مقتدی کسی قسم کی قراءت نہیں کرے گا۔ ضمناً تھوڑا سا وقت تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ بعض بہنیں ہم سے کویسچن کرتی ہیں، بعض بھائی بھی کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر بہنیں اکیلی گھر میں ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت لگا دی اور اب کچن میں کام کر رہی ہیں، بات نہیں کر رہی لیکن کچن میں کام کر رہی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں کہ صبح صبح جا کر دکان کھولتے ہیں، اس میں قرآن پاک کی تلاوت لگا دیتے ہیں اور دکان کی صفائی شروع کر دیتے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں یا چیزیں صاف کر رہے ہیں، خصوصاً یہ جو آئٹم وغیرہ ہوتے ہیں، پرچون کے آئٹم ہوتے ہیں، یہ تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ قرأت کی طرف مکمل توجہ نہ ہو، کسی اور کام میں آدمی لگ جائے۔ بہتر یہ ہے کہ قرأت اگر لگائیں 5-7 منٹ غور سے سن لیں، اس کے بعد اپنے کام میں مصروف ہوں، پھر قرأت بند کر دیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد